28واں پارہ سورۃ الحشر آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للفقراء المہاجرین، ہجرت کرنے والے فقراء کے لیے، الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، واموالہم، اور اپنے مالوں سے، یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من اللہ کا فضل، ورضوانا، اور خوشنودی، وینصرون اللہ، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم الصادقون، سچے لوگ۔ مال فے کے مصارف کا بیان چل رہا تھا۔ مال دو طرح کے ہوتے ہیں جو دشمن سے حاصل کیا جائے، ایک مال کو مال غنیمت کہتے ہیں اور دوسرا مال فے ہوتا ہے۔ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے کہ مسلمان کافروں سے جہاد کریں اور لڑائی ہو، لڑائی کرنے کے بعد مسلمان شکست دے دیں کافروں کو، کافر بھاگ جائیں، جو مال پیچھے رہ جائے اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور دوسرا مال فے ہوتا ہے، جس کا تفصیلی بیان اللہ نے سورہ حشر میں فرمایا۔ آیت نمبر 6 سے 9 تک یہ مال فے ہی کو بیان اللہ نے کیا۔ تو مال فے وہ ہوتا ہے کہ دشمن سے مقابلے کے لیے مسلمان نکلیں اور آگے لڑائی کی نوبت نہ آئے، مسلمان لڑائی نہ کریں اور کافر ہتھیار ڈال دیں، شکست اپنی تسلیم کر لیں، لڑائی کی نوبت نہیں آتی، ان سے جو مال ملتا ہے وہ مال فے ہوتا ہے۔ ان کی تقسیم میں بھی فرق ہے۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول یعنی غریبوں رشتہ داروں کا ہوتا ہے، اور جبکہ مال غنیمت کے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں۔ 5واں حصہ غریبوں کا، اللہ کے نبی کا، ان حضرات کا اور ان کے رشتہ داروں کا حصہ ہے۔ اور جبکہ مال فے کا سارا مال بیت المال کا ہوتا ہے، اور ان میں اللہ نے مصرف بیان کیا کہ مال فے کس کس کا ہے، تو فرمایا فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہ اللہ نے 6 مصرف یہاں تک بیان کیے مال فے کے، اور آج کی آیت مبارکہ میں 7واں مصرف کہ مال فے اور کس کو دیا جائے گا۔ 6 کی تفصیل ہو چکی تھی، آج 7واں مصرف ہے، وہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، مہاجرین صحابہ کا ہے، یعنی مال فے میں مہاجر صحابہ کو، جو صحابہ کرام مکہ سے جن کو نکلنے پر مجبور کر دیا، گھروں سے محروم کر دیے گئے، مالوں سے محروم کر دیے گئے، اور ان صحابہ نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، سب کو داؤ پر لگا کر اپنے ایمان کی حفاظت کی اور ہجرت کی ان صحابہ نے، تو مال فے ان صحابہ کو بھی دیا جائے گا۔
اور ان کی آگے 6 صفتیں اللہ نے مہاجرین صحابہ کی بیان کی۔ فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، ہجرت کرنے والے فقراء صحابہ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، وَأَمْوَالِهِمْ، اور اپنے مالوں سے محروم کر دیے گئے، يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہنے کے لیے ان لوگوں نے کہا اللہ ہم اپنے گھر بار مالوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں تیرے دین کے لیے۔ یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من اللہ، اللہ کا فضل، ورضوانا، اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں ایمان کے لیے، وینصرون اللہ، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، یعنی اللہ کے دین کی یہ لوگ مدد کرتے ہیں، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، اولئک هم الصادقون، یہی 6 صفتوں والے لوگ اللہ کے نبی کے مہاجر صحابہ، اللہ نے ان کے سچے ہونے کی گواہی دی۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم الصادقون، وہی سچے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، تبوؤا الدار، جن لوگوں نے ٹھکانہ بنایا، الدار، مدینہ پاک کو، والایمان، اور ایمان کو، من قبلہم، ان مہاجرین صحابہ سے پہلے، یحبون، وہ محبت کرتے ہیں، من ہاجر الیہم، ان لوگوں سے جو ہجرت کر کے آئے ان کی طرف، ولا یجدون، اور وہ نہیں پاتے، فی صدورہم، اپنے سینوں میں، حاجتن، کوئی تنگی۔ 8واں مصرف مال فے کا بیان فرمایا کہ وہ انصاری صحابہ ہیں۔ 7واں مصرف جو مکہ کو چھوڑ کر صحابہ اکرام حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ حضرات تشریف لائے، یہ مہاجرین صحابہ میں سے۔ 7واں مصرف ان مہاجر صحابہ کا، اور 8واں مصرف مال فے کا انصاری صحابہ ہیں، جنہوں نے مدینہ پاک کے اندر مہاجرین صحابہ کی مدد کی، جو مدینہ کے اصل باشندے تھے، وہیں کے رہنے والے لوگ، انہوں نے مہاجرین کی مدد کی، اور اس سے فرمایا کہ 8واں مصرف انصار مدینہ کے فقراء ہیں۔ ان کی صفات بیان کی، پہلی صفت یہ بیان ہوئی انصار صحابہ کی، تبوؤا الدار والایمان، جنہوں نے ایمان کے ساتھ مدینہ کو اپنا ٹھکانہ بنایا، اور مہاجرین اور اسلام کے لیے ایسے معاون بنے کہ تاریخ میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ اور دوسری صفت ان انصاری صحابہ کی بیان کی، یحبون من ہاجر الیہم، انصار نے جس قدر مہاجرین کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کیا اور اس پر عمل کر کے دکھایا، اس کی مثال بھی کہیں نہیں ملتی۔ حضور علیہ السلام نے جب بھائی چارہ قائم کیا مہاجرین اور انصار صحابہ کے درمیان، تو انصار صحابہ نے حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر نبھایا، یہاں تک کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے مال، مکان، جائیداد الگ 2 حصوں میں تقسیم کر کے مہاجر صحابہ کو اپنا آدھا آدھا حصہ دیا، یہاں تک کہ
اس بات کا بھی اظہار کیا، اس خواہش کا بھی اظہار کیا، جس انصاری صحابی کے گھر میں 2 بیویاں تھیں، فرمایا میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اسے چھوڑتا ہوں، تیری شادی اس سے کرواتا ہوں۔ اگرچہ ایسا واقعہ تاریخ میں پیش نہیں آیا ہے، واقعہ ہوا کوئی نہیں، خواہش کا اظہار فرمایا، ہمدردی اس حد تک تھی، فرمایا یہاں تک تیار ہو گئے، اگرچہ ایسا واقعہ کوئی بھی پیش نہیں آیا ہے۔ اور تیسری صفت بیان کی، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَّةً، اپنے سینوں کے اندر مہاجرین صحابہ کو جو مال فے نبی نے عطا کیا، انصار صحابہ کے دل تنگ نہیں ہوئے کہ جی ان کو ملا ہمیں کیوں نہیں ملا، بلکہ انصار صحابہ کو مہاجر صحابہ کو دینے پر خوشی ہوئی۔ بنو نذیر کے جو اتنا بڑا مال ملا تھا وہ مال فے تھا، اس میں عام طور پر اللہ کے نبی نے مہاجرین کو دیا تھا، اور مہاجرین کو جب مال ملا تو انصاری صحابہ خوش ہوئے، تو اسی کو فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً، ان انصاری صحابہ نے اپنے سینوں میں کوئی تنگی نہیں پائی، مِمَّا أُوتُوا، اس چیز کی وجہ سے جو مہاجر صحابہ کو دیا گیا۔ اور چوتھی صفت ان انصار صحابہ کی یہ بیان کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وَيُؤْثِرُونَ، اور انہوں نے ترجیح دی، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں پر، وَلَوْ كَانَ، اگرچہ ہو، بِهِمْ، ان کو، حساسہ، فاقے کی حالت۔ چوتھی صفت انصار صحابہ کی یہ تھی کہ انصار صحابہ نے مہاجرین کو اپنی جانوں سے مقدم رکھا، خود فقر و فاقہ میں رہے، خود غربت اور تنگی میں رہے، بھوک میں رہے، لیکن انصار صحابہ نے مہاجر صحابہ کی مدد کی، جو مہمان آتے تھے ان کو کھلاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے ہاں مہمان آئے اور کسی کے گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک انصاری صحابی تھے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کو اپنے گھر لے گئے کہ میں مہمان کا اکرام میں کروں گا۔ گھر گئے تو بیوی سے پوچھا کہ کیا کچھ ہے کھانے کے لیے، اللہ کے نبی کے مہمان ہیں۔ بیوی کہنے لگی ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں، تیرے میرے لیے تو ہے ہی کچھ نہیں، بچوں کے لیے تھوڑا سا بچا ہوا ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ بچوں کو کھلا دیں گے، ہمارے لیے تو ویسے بھی کچھ نہیں۔ فرمایا اچھا جو بچوں کا ہے بچوں کو سلا دینا بہلا کر کسی طریق سے، اور مہمان کے آگے کھانا رکھ دینا، اور خود بھی ایسا کریں گے جب کھانا آگے رکھا تو چراغ کو بجھا دینا کسی بہانے، تاکہ مہمان کو پتہ نہ چلے، اور میں بھی ساتھ بیٹھ جاؤں گا، مہمان یہ سمجھے کہ یہ بھی کھانا کھا رہے، اور بچوں کو بھوکا سلا دیا، خود بیچارے میاں بیوی بھی بھوکے ہی رہے، مہمان نے کھانا کھا لیا، اس حال میں رات بھوکے بچوں نے خود بھی بھوکے گزاری۔ صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے میرے صحابی ابو طلحہ، رات کو جو تو نے مہمان کا اکرام کیا، اللہ کو تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے تیرے اعزاز میں قرآن کی آیات نازل کر دی ہیں، اور آپ کی تعریف فرمایا قرآن میں اللہ نے نازل کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ لوگ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے اگرچہ خود فاقے کی حالت ہی میں کیوں نہ ہو۔ حدیث پاک میں فرمایا حب الانصار آیت الایمان وبغض الانصار آیت النفاق، انصاری صحابہ سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے، وبغض الانصار، اور انصاری صحابہ سے بغض رکھنا آیت النفاق، نفاق کی نشانی ہے، اس لیے ان لوگوں نے بڑی قربانی پیش کی ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَن یُوقَ، اور جو بچا لیا گیا،
شح نفسی اپنے نفس کے بخل سے، فاولئک هم المفلحون بس یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پانچویں صفت صحابہ کی، انصاری صحابہ کی یہ بیان کی کہ صحابہ کے دلوں میں بخل نہیں تھا، ان لوگوں کو نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، ان کے اندر خود غرضی نہیں تھی، اور فرمایا جو خود غرضی سے محفوظ رہ گیا، جس کے دل کے اندر خود غرضی نہیں ہے، ایسا بندہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اور بخیل آدمی ہمیشہ ناکامیوں کا چہرہ دیکھتا رہتا ہے۔ بخیل کے پاس بھلے کتنا ہی کچھ نہ ہو، بخیل انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کامیابی کا ذریعہ بتایا، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، خود غرضی سے بچ گیا، بخل سے بچ گیا۔ اور بخل یہ انسان کی فطرت میں ہے، ہر انسان فطرتی طور پر بخیل ہے، اور مٹی سے، چونکہ انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، اور مٹی کا خاصہ یہ ہے روکنا۔ کتنے ہی خزانے زمین میں دیکھو رکے ہوئے، زمین میں دفن ہیں خزانے، باہر نہیں نکالتی۔ بس بخیل انسان رہے گا، بخل ہے انسان کے اندر، فطرتی طور پر انسان بخیل ہے۔ اور لیکن فرمایا جو انسان اس خود غرضی سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ خود غرضی اور بخل سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ انسان طبیعت پر بوجھ ڈال کر، دباؤ ڈال کر اپنے مال کو صدقہ کرتا رہے، صدقہ کرے، نفس انسان کا بخل سے پاک ہو جائے گا۔ زکوٰۃ، صدقات، خیرات اسی کا علاج ہے۔ انسان بخیل نہیں رہتا، بخیلی صدقہ کرتا رہتا ہے، انسان کا دل پاک بھی ہوتا ہے اور بخل سے بھی دور ہوتا ہے۔ بخیل آدمی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور صدقہ خیرات کے ویسے بھی بڑے انسان کو اللہ حدیث پاک میں اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے۔ حدیث پاک میں فرمایا جو انسان اللہ کی رضا کے لیے صدقہ خیرات زکوٰۃ نکالتا ہے، بہت زیادہ فوائد ہیں، ان میں سے ایک فرمایا انسان کو ایسا صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ بری موت اس انسان کو نہیں آئے گی جس انسان کی عادت ہے کہ وہ صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، اللہ کے غصے کو اگر کوئی چیز ٹھنڈی کرتی ہے تو وہ صدقہ کرتا ہے۔ صدقے خیرات کے بڑے فوائد ہیں۔ ہاں اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ صرف مال نکالنا ہی نہ ہو بلکہ مستحق تک پہنچے، مستحق آدمی تک پہنچے۔ تو اب یہ نہیں ہے ویسے جیسے ہمارے ہاں عام طور پر خیراتیں ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی خیراتیں ہوتی ہیں، آیا وہ غریب تک بات چیز پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ غریب کتنے کھاتے ہیں؟ صدقہ خیرات غریب کا حق ہے، کرو صدقے خیرات۔ ہم اس کے منکر نہیں ہیں، ہم اتنا کہتے ہیں جس کا حق ہے اس کو دو۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ منکر ہے، صدقے خیرات کو مانتے نہیں، امیر پہ صدقہ نہیں لگتا ہے۔ اگر کسی نے اپنے باپ کے لیے سال ثواب کرنا کیا، امیر نے کھایا، کوئی سال ثواب نہیں ہوا، صدقے کا اجر نہیں ملا۔ ہاں یہ غریب کا حق ہے۔ صدقہ خیرات اگر ان شرائط کے ساتھ دیا جائے، اس سے بڑے فائدے اور کسی چیز کے نہیں ہیں۔ تو صدقہ سب سے بڑا فائدہ بری موت سے بچاتا ہے۔ بری موت سے انسان بچ گیا، کامیاب ہو گیا وہ انسان۔ تو اس لیے صدقہ زکوٰۃ کے متعلق بھی یہی ہے، انسان پوری جانچ پڑتال کر کے دے، یہ نہیں ویسے نکال دی گئی اور آگے دیکھا جائے کہ کون مستحق ہے، سید تو نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی جو شرائط ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر آدمی اپنی صدقہ زکوٰۃ نکالے تو انشاءاللہ انسان کے دل سے بخل ختم ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں جس کے دل سے بخل ختم ہو گیا فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسا بندہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ عمل کی توفیق